بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو پاک ہو، حلال ہو اور عزت والا ہو، آمین یا رب العالمین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ چپ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ گناہ رب کریم کی نافرمانی ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو تباہی ضرور لاتا ہے۔ کتابیں بچپن میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں ساتھی ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑوں کا ظرف ہے ورنہ کون دیتا ہے پلٹ کر آواز۔ وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ جون ایلیا کہتے ہیں، دل کی تکلیف کم نہیں کرتے، اب کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے۔ اے میرے پروردگار، میرے تمام پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے، آمین۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی ہے، آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ دانت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، آنکھیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ دانت صرف ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کھاتے ہیں، جبکہ نظر پورا انسان کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ ہمارے پیاروں کو مرنے کے بعد ہمارے آنسوؤں کی حاجت نہیں رہتی، لیکن زندگی میں انہیں ہماری مسکراہٹ، محبت، احساس اور گلے لگانے کی ہمیشہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کوے کو اگرچہ تاج بھی پہنا دیا جائے تو پھر بھی وہ کھاتا مردار اور غلاظت ہی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کی زندگی میں وہ وقت لائے جب آپ کہیں کہ اے اللہ، میں نے تو تھوڑا سا چاہا تھا اور تو نے مجھے سمندر سے نواز دیا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں۔ اولاد کے بغیر ماں باپ ادھورے ہوتے ہیں۔
اللہ جل شانہ سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے، اور جس کے پاس اللہ جل شانہ کی یہ نعمت ہے انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، رنجشیں رکھنے، نفرتیں پالنے اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا جی سکتے ہو مسکرا کر جیو، معاف کرو، محبت بانٹو اور نیکی کماؤ، کیونکہ ایک دن صرف یادیں باقی رہ جائیں گی۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبانیں تلوار سے بھی تیز ہوتی ہیں، تلوار سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں لیکن دل میں دیے گئے زخم نہیں بھرتے۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں اپنی زبانوں کی تیزی مت دکھائیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سانپوں سے کیا ڈرنا، احتیاط انسانوں سے کیجیے۔ دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے دوسروں نے اپنے باغ میں نقلی پھول اگائے ہوں جو نہ تو کبھی بڑھے ہوں گے اور نہ ہی کوئی خوشبو دیں گے، لہٰذا خود کو دیکھیں، وہ چیز خریدیں جو آپ کو پسند ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی فکر چھوڑ دیں، وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پر آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی واپسی کا کوئی تصور، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر رکیں مت، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، یقیناً ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کاروبار کرنے والے اور دکاندار حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دکان کے باہر ٹھنڈے پانی کا کولر بھر کر رکھیں تاکہ سخت گرمی میں عام لوگ یا کوئی مسافر یا اسکول کے بچے پانی پی سکیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت وہ انسان ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ جوتوں کے لائق تھے وہ لوگ جنہیں ہم نے سر پر بٹھا رکھا تھا۔ ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو جانے کی فکر ہوگی۔ میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی۔ جوں ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آگے سلانے کی فکر ہوگی۔ پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہو سکنے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ نماز پڑھا کرو، نماز ادا کرنے سے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی
खुद ही पानी और खुद ही चश्मा बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। सब्र क्या है? बिल्कुल इस तरह है जैसे हम रोज़ा रखते हैं, इस कामिल यकीन के साथ कि आखिरकार मगरिब की अजान होगी। हिसाब लिख लिया करो, सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। आज की अच्छी बात, झूठ वो ख़तरनाक बीमारी है जो इज़्ज़त को खा जाती है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा करने लग जाए कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। मुहताज और मिस्कीन की परवरिश करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले की तरह है। लड़के अच्छी लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छी लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती। भरोसा सिर्फ अपने आप पर रखना। लोगों का क्या है, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मियार के मुताबिक होते हैं। हिजाब एक औरत की अज़मत को इस तरह बढ़ाता है जिस तरह गिलाफ काबे की शान को दुबाला करता है। गुस्से में कभी भी अपनी जगह ना छोड़ें, क्योंकि कोई ना कोई आपकी कमी पूरी कर देता है, फिर चाहे किसी का मकान हो, मुकाम हो या दिल। जिसने एक बालिश्त ज़मीन जुल्म के तौर पर ले ली, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों से उतना ही हिस्सा तोक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। दुनिया की हर चीज़ की हिफाजत करनी पड़ती है, मगर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हारी हिफाजत करता है। मेंढक को चाहे सोने की कुर्सी पर बिठाओ, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होता है, छलांग लगाकर गंदगी में ही जाना पसंद करता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको आप जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दें, वो अपनी औकात ज़रूर दिखाते हैं।